وقت ہمارے پاس دن ہے تقریباً 4 دن. ان 4 دنوں کے اندر اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو 100 صفحے سے کچھ زیادہ آپ کو پڑھنا ہے. تو اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے رشتے میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کر سکتے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے پانچویں امام محمد باقر فرمان بھی ہے, ایک حدیث بھی ہے کہ جس کے اندر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ میں اپنے قیام کے دوران پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 2 فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے. پروردگار عالم اسے موت نہیں دے گا جب تک اسے جنت میں اپنا مقام نہ دکھلا دے. اور دوسرا فائدہ کہ جو پورے قرآن مجید کی تلاوت مکہ میں قیام کے دوران کرتا ہے خدا اس وقت تک اسے اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک وہ پیغمبر اکرم کی زیارت اپنی آنکھوں سے نہ کرے. یہ بہت بڑا ایک انسینٹیو ہے کہ جو اس حوالے سے دیا گیا اور انسان کو آمادہ کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر انسان اپنے قیام مکہ کے دوران پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ 2 فائدے اس کو لازماً حاصل ہوتے ہیں. تو یہ شوق بھی مکہ سرزمین وہی ہے, پروردگار عالم نے قرآن مجید کا بڑا حصہ یہیں پر نازل کیا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ پورے قرآن کی تلاوت کر سکیں تو کیا کریں, اور اگر پورے قرآن کی تلاوت نہ بھی کر سکیں تو جتنا میکسیمم آپ تلاوت کر سکیں. مثلا آپ 10 پارے تلاوت کر سکیں, آپ 5 پاروں کی تلاوت کر سکیں, جتنی آپ کے اندر گنجائش, جتنا آپ کے اندر حوصلہ. دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی وہ ہے ذکر خدا. ذکر خدا میں ہر وہ چیز شامل ہے کہ جس کو آپ اپنی دعائیہ لٹریچر کے اندر موجود پاتے ہیں. دعائے کمیل بھی اس کے اندر شامل ہے, دعائے مشہور بھی اس کے اندر شامل ہے, دعائے سماعت بھی اس کے اندر شامل ہے, دعائے استشیر بھی شامل ہے. جو بھی چیز آپ ذکر خدا کے عنوان سے کرنا چاہیں, ویسے ہی آپ تسبیح کرنا چاہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ, تسبیحات اربع ویسے ہی آپ پڑھنا چاہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, ان دونوں کاموں کے لیے مسجد الحرام میں اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں, یہاں پر بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو مکہ کے اندر یہ بھی شمار ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ بھائی قرآن مجید تو آپ نے پڑھنا ہے مسجد الحرام کے اندر, وہ تو آپ پڑھیں تو کیا کہنا, لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ثواب ابھی بیان کیا گیا وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے ہوٹل کے اندر بھی اگر ہیں اور قرآن مجید یہاں پر بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہی مانا جائے گا کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی اور یہ ذکر و اذکار آپ نے یہاں پر کیا. پھر ظاہر ہے کہ جب وہاں آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کا ثواب بھی وہاں پر 1 لاکھ گنا تو ہے ہی. یعنی جو نماز انسان اپنے وطن کے اندر پڑھتا ہے یا مکہ کے اندر بھی مسجد کے باہر پڑھتا ہے تو اس کا جتنا بھی ثواب ہو, جب انسان مسجد الحرام کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 100,000 ٹائمز تو ہے. بعض روایات کے اندر 10 لاکھ گنا بھی کیا گیا, ورنہ 1 لاکھ گنا تو مسلم. اور اس میں شیعہ سنی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, اہل سنت کے یہاں بھی یہ روایت بالکل موجود ہے. تو ایک دوسری چیز یہ ہوگی. پھر اس کے بعد تیسری چیز جس کی بہت زیادہ تاکید ہے وہ یہ نہیں, اس تیسری چیز سے پہلے مجھے یاد ہے ہر مرتبہ یہ بیان کرتا ہوں تو آج بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ دعائے مشلول جو ہے نا وہ خاص طور پر اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے, ذکر خدا کے ذیل میں ہی بات ہو رہی ہے, تو دعائے مشلول کا اگر آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو یہ دعا مولا نے خانہ کعبہ کے پاس ہی تعلیم دی. دعائے مشلول کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ شخص جس کا وجود شل ہو چکا تھا اس کو کہتے ہیں مشلول, جیسے مفعول کا صیغہ ہے, یعنی جس کا وجود, جس کا جسم فاجر زدہ ہو چکا تھا, شل ہو چکا تھا, اور اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اور پھر وہ شرمندہ ہوا تھا اور باپ کو لا رہا تھا, اور پھر باپ بھی انتقال کر گیا ایک حادثے کی وجہ سے, اور لوگوں نے اس کو تانا دینا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے اسے دعا تعلیم دی. دعا کہاں پر تعلیم دی تھی؟ خانہ کعبہ کے پاس. تو خانہ کعبہ ہی کے پاس اس کا ورود ہوا, مولا نے تعلیم دی. تو یہاں پر بہت تاکید کی جاتی ہے کہ دعائے مشلول کو آپ ضرور پڑھیں, اور واقعی دعائے مشلول بہت مؤثر ہوئی, کوئی شک نہیں. اچھا, دعائے مشلول کے حوالے سے ہمیں اپنے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی نصیحت ہمیشہ یاد ہے. انہوں نے کہا تھا, یہ بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں, یعنی جب نئی ان سے نشست و برخاست ہونے لگی تھی تو اس موقع پر جب میں حج پر جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر قبلہ آپ کو نصیحت کرنا ہے, اس طرح سے بزرگوں سے کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میاں جب جاؤ حرم کے اندر تو 5 منٹ کے لیے بھی اگر جانا تو دعائے مشلول پڑھے بغیر باہر مت آنا. دعائیں مشلول پڑھے بغیر باہر مت آنا, یعنی آپ آدھے گھنٹے کے لیے جائیں, 10 منٹ کے لیے جائیں, 1 گھنٹے کے لیے جائیں, دعائیں مشلول پڑھے بغیر باہر مت آنا. اور پھر انہوں نے جملہ کہا تھا کہ میں کچھ آپ کو یہ عطا کر رہا ہوں,
یہ میں کچھ آپ کو دے رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک روا روی کے اندر کوئی جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو کچھ عطا کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ صرف میرے لیے ہے یا کاروان کے دوسرے ساتھیوں کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جس کو بھی آپ بتانا چاہیں بتائیے. اس کے بعد پھر ہم نے اس سے اپنے مجلسوں کے اندر بھی بیان کرنا شروع کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو گیا، ذکر خدا ہو گیا. ذکر خدا میں خاص طور پر دعائے مشغول کے حوالے سے گفتگو ہو گئی. پھر ایک اور عمل جو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے وہ ہے آب زمزم پینا. یعنی اگر آپ مسجد الحرام کے اندر جا رہے ہیں تو پہلا کام یہ کیجئے کہ مسجد الحرام میں آب زمزم تھوڑا بہت ضرور پیجیے. اور جب آپ باہر نکل رہے ہو تو آب زمزم پیتے ہوئے باہر نکلیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک دعا بھی خاص تاکید کی گئی ہے اس کے بعد پڑھنے کے لیے کہ اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے پروردگار، اس پانی کو میرے لیے نفع دینے والا علم، بیماریوں سے شفا اور میرے لیے وسیع رزق قرار دے. یہ تین چیزیں، علم نافع، رزق واسع اور شفاء من کل داء وسقم. نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری اور پریشانی سے شفا قرار دے. یا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو واقعی امپورٹنس دیجیے گا کہ آپ آب زمزم پیئیں. اچھا، آب زمزم بھی پینے کا ایک طریقہ کار ہے. ویسے تو آپ پی لیجیے وہی جس طریقے سے ہوتا ہے کہ دن میں اگر آپ پی رہے ہیں تو کھڑے ہو کر پیجیے، رات میں اگر پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پیجیے، وہ تو ٹھیک ہے، 3 سانس میں پیجیے. وہ تو کہیں پر بھی اگر آپ پانی پئیں تو اس کے یہ آداب اور اس کا یہ پروٹوکول بیان کیا ہے. مگر اس آب زمزم کے حوالے سے ایک تو یہ دعا تعلیم کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو کہی گئی وہ یہ کہ آب زمزم پینے کے بعد تھوڑا سا آب زمزم یہ اپنے سر پر ڈالیں، اپنے گلے اور اپنے سینے کے اوپر ڈالیں. ظاہر خواتین کے لیے وہاں پہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے آسان ہوگا. خواتین وہ تھوڑا سا پانی یہاں پر لے کر آئیں اور اپنے کمرے میں آنے کے بعد یہ کام کریں. بہرحال اس کے فوائد ہیں اور اس کے اثرات ہیں، اس کی تاثیرات ہیں، لہٰذا اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت آسان سے کچھ اعمال ہیں کہ جن کو آپ انجام دے سکتے ہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں، یہ ایک دعا اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ کہ بسم اللہ وباللہ وشکر للہ، اللہ کے نام سے، اللہ سے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ پانی میں نے پیا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ کو دیکھنا اور اس عمل کی زیادہ سے زیادہ تکرار کرنا. النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. جس طرح سے مولا کے بارے میں آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح سے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. تو خانہ کعبہ کو دیکھنا یعنی انسان فقط بیٹھا ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دن اور رات میں اس ترتیب سے 10 مرتبہ طواف کرنا. اب وہ ترتیب جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی سن لیجیے کہ 3 مرتبہ اول شب میں، 3 مرتبہ آخر شب میں، یعنی رات کے آغاز میں 3 طواف، رات کے اختتام پر 3 طواف، 2 مرتبہ صبح ہونے پر اور 2 مرتبہ ظہر کے بعد. اس طریقے سے طواف کرنا. یہ بھی ہے کہ سال کے دنوں کی تعداد کے مطابق 360 مرتبہ طواف کرنا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہفتوں کی تعداد کے مطابق 52 طواف کرنا. ظاہر ہے کہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال جو سب سے اہم عبادت مکہ کے اندر مانی گئی وہ خانہ کعبہ کا طواف. یعنی عمرہ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو عمرے کے بغیر مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. مکہ کا پروٹوکول ہے. اگر کوئی مکہ میں باہر سے آ رہا ہے تو اس کو عمرہ کرنا ہے. عمرہ کیے بغیر وہ مکہ کے اندر داخل ہی نہیں ہے، کے بغیر وہ نیت سے داخل ہو رہا. ایک مرتبہ آپ نے عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے کہ یہ ایک عمرہ 1 مہینے کے لیے کافی ہے. یعنی جب تک چاند تبدیل نہیں ہو جاتا. یعنی اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول جب تک چل رہا ہے تب تک آپ کو اجازت ہے آپ باہر جائیں اور پھر واپس آ جائیں. بغیر احرام کے بھی آ جائیں تو آپ کے لیے آنا بالکل جائے. آپ کراچی تک جائیں اور واپس آ جائیں، آپ کے لیے احرام پہننا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی چاند نہیں بدلا. اگر چاند بدل جائے اور پھر واپس کوئی باہر جا کر اندر آنا چاہے تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ پھر سے وہ عمرہ کے لیے احرام پہنے اور پھر اندر آتے ہوئے. واقعی آپ سمجھ نہیں بات آپ کے لیے کہ یہ عمرے کا ایک طریقہ کار کہ اسلام نے یہ رکھا ہے